اچھا اسی طرح جب ایک دفعہ شاہ غلام قادر نے کچھ لوگوں کو راضی کر لیا مشرف کے زمانے میں مجھے وزیر اعظم بنا دیں، تو متعلقہ حکام سے جب بات ہوئی تو مجھے خود انہوں نے بتایا، میں نے ان سے کہا 1 بٹالین فوج اس کے ساتھ بھیج دیں تاکہ اس کو حلقہ پل تو پار کرا دے، بعد میں تو جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سوجھ بوجھ رکھنے والے سیاستدان تھے جو الیکشن لڑے، انہوں نے جیتے۔ اب تو بوڑھے ہو گئے تھے، عرصے سے بیمار تھے، ان کے صاحبزادے لڑے، اس دفعہ نہیں جیت سکے، ظاہر ہے ضروری نہیں ہے۔ ویسے جو آزاد کشمیر میں لگے وہ انہیں یاد رکھا جائے گا ایک اچھے منتظر کی حیثیت سے۔ پی این اے کی تحریک میں تو وہ ساری پارٹیاں شامل تھیں نا، مسلم کانفرنس، پھر ابھی موقع نہیں ہے، آج ٹائم نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا سردار قیوم سے ناراض سے ضیاء الحق، پھر ان کی صلح کیسے ہوئی، اتفاق سے میں پکچر میں تھا، تو وہ جہاز اغوا ہوا تھا، اس موقع پہ ان کی صلح ہوئی، وہ ایم آر ڈی کے پہلے پریزیڈنٹ تھے سردار قیوم، پھر وہ اسے الگ ہو گئے۔ خیر انہیں ایک اچھے منتظم کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، ترقیاتی کاموں کے لیے یاد رکھا جائے گا، تعلیم کو فروغ دینے والے شخص کی حیثیت ہے۔ ان کی مرسیڈیز میں قبضہ کر لیا تھا نواز شریف صاحب نے، ہر چیز میں نواز شریف کا ذکر آ جاتا ہے۔ ان کو اتنا تنگ کیا کہ مجھے پسند ہے مجھے دے دیں، انہوں نے بھیج دیا، کیونکہ وہ انہیں اختیار ہوتا ہے نا آزاد کشمیر کے صدر کو اور وزیر اعظم کو کہ ایک مرسیڈیز وہ منگوا سکتے ہیں بغیر ٹیکس کے۔ اچھا انہوں نے پیش کر دی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں 7 کروڑ روپے کی آفر کی تھی نواز شریف نے نون لیگ بنانے کے لیے، 90s میں ہی ریفیوزڈ۔ ٹھیک، چلیے انشاءاللہ پھر تفصیل سے اس کے پر بات کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ہارون صاحب، آزاد کشمیر کے ضمنی انتخابات، ضمنی الیکشن میں وہاں وہ سلطان سکندر یاد کا بیٹا جیت گیا، یاسر سلطان، اور وہاں پہ چودھری یاسین جو پیپلز پارٹی کے صدر ان کا بیٹا، اس کا کیا نام ہے؟ عامر یاسین۔ ہاں جی، عامر یاسین۔ اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ بیٹے جیت گئے، خاندانی سیاست چلی کیا، جی بھائی، اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ کا صفایا پھر ہو گیا، نون لیگ کو سیٹ کوئی نہیں ملی جو بڑی عظیم پارٹی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بیرسٹر سلطان کے بیٹے کو ہرانے کی کوشش کی۔ اس پہ تو باز پرس ہونی چاہیے ہارون صاحب۔ باز پرس جو کرنے والے وہ کریں گے، ہم نے تو اتنی بات جتنی باز پرس ہم کر سکتے ہیں ہم نے کر دی نا، اطلاع دے دی اور کنفرم کر کے اطلاع دی، یوں ہی ہوا میں نہیں اطلاع دی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے اطلاعات وہاں سے کیا ہے ہارون صاحب؟ جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے امریکہ کے ساتھ، کوئی ایک معاملے پہ اتفاق ہو پائے گا؟ دیکھیے جی، ایک بات تو بالکل ظاہر ہے، امریکہ انہیں انگیج رکھنا چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ان دی لانگ رن وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا افغانستان کو، افغانستان اتنا اہم ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے انہوں نے ویکسین آفر کی ہے، یہ کہا انسانی امداد دیں گے، یہ فرمائش کی ہے کہ جو امریکی وہاں رہ گئے ہیں، یورپی رہ گئے ہیں اور جو ان کے حامی افغان رہ گئے ہیں انہیں آنے کی اجازت دی جائے، جس پہ انہوں نے ایگری کر لیا۔ ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، یعنی ترک، تاجک، تازک، فلاں اپنا تاجک، ازبک ان کو شامل کیا جائے، ہزارہ کو، انہوں نے کہا ضرور شامل کریں گے، مگر آپ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق نہیں، شامل کریں گے۔ اچھا ایک یہ خواتین کا، تو ٹھیک اس وقت بلخ میں اور مزار شریف میں انٹرمیڈیٹ تک کی بچیوں کو کالج جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس کی تصاویر جاری کر دی گئی۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاہدے کی پابندی کرو، امریکی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں معاہدے کی پابندی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دیں القاعدہ اور داعش کے کیمپوں پہ حملہ کرنے کی، تو وہ کہہ رہے نہیں ہے، مطلب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں تو ہم نے ہرا دیا تو داعش اور ان کو نہیں کر سکیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم خود نمٹیں گے، انہوں نے کہا فضائی حملے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، جس کے لیے آپ کو بتایا تھا کل کہ وہ ان کی کوشش ہے کہ آزاد کشمیر میں اور وہاں پہ کارگل میں وہ کون سی جگہ ہے وہاں پہ بنائیں اڈے، تو انگیج رکھیں گے، ویکسین انہیں فراہم کریں گے۔ G20 کا اجلاس ہو رہا ہے دنیا کے 20 امیر ملکوں کا، پرسوں ہو رہا ہے، پرسوں اجلاس ہو رہا ہے، بڑی خبر ہے آپ کو پرسوں کا اجلاس۔ ہارون صاحب آپ کی صحبت کا اثر ہے، ظاہر ہے 10-20 سال تو آپ کو بھی صحبت میں ہوئی گیا، آپ طریقے سے اگر میری عمر پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا مجھے کیا دلچسپی ہے اسے۔ اچھا تو ان مذاکرات میں جو ترجیحات طے ہوں گی، جو انالیسس ہوگا، اس کی روشنی میں 12 اکتوبر کے اجلاس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے،
اس کے بعد 20 اکتوبر کو ماسکو میں اجلاس ہو رہا ہے. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جی، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. روس میں بھی وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے مگر اس میں غالباً پاکستان اور چین کو بھی انوائٹ کیا جائے گا. دنیا کو افغانوں کو تسلیم کرنا ہی ہوگا. ان کی مدد کر 13 لاکھ آدمیوں کی مہاجرت ہوئی ہے خانہ جنگی میں. وہ سب کابل کی طرف یا دوسرے بڑے شہروں، زیادہ تر کابل کی طرف ہیں. صرف 1000 خاندان واپس جا چکے ہیں. حالانکہ وہاں آپ کو پتہ دھماکہ ہوا ہے اور سب جانتے ہیں کہ کون لوگ یہ جو پاکستان جو ڈی سٹیبلائز افغانستان کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں. اکتوبر کی راتوں میں کابل میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے جتنی لاہور میں دسمبر میں ہوتی ہے. اور دسمبر میں تو کابل میں کھلے میدان میں سونے کا مطلب موت کو دعوت دینا. ایک عظیم انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اگرچہ اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ وہ خریداری کے لیے انہیں ڈالر چاہیے. وہ پاکستان میں روپیہ لے آتے ہیں، جتنا روپیہ پاکستانی روپیہ وہ کماتے ہیں اس کے ڈالر خرید کے لے جاتے ہیں. یہاں ڈالر 170 کا، 185 کا، پاکستانی روپیہ کے برابر 185 کا. پاکستان اس کی بڑی بھاری قیمت چکا رہا ہے. لیکن بہرحال ابھی کہہ نہیں سکتے کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن افغان بہت سخت جان ہیں. اچھا پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ تو ریلیز کریں. ہاں، ہمارا مرکزی بینک کو مسئلہ یہ ہے ادھر انہیں اپنا جو کیڈر ہے اس کی مخالفت کا سامنا ہے طالبان کو. بچیوں کے سکول کھولنے میں مثلاً افغانوں کو جو پرو امریکہ افغان ہے اس لیے کہ اگر کام کرنے والے ہی چلے جائیں گے تو پھر کام کیسے سسٹم کیسے چلے گا. مطلب یہ چونکہ ان کا رویہ بہت سخت ہے تو ان کے ساتھ لوگ نہیں رہنے چاہتے. ابھی آج خبر ہے 2 طبقے ہو گئے نا. آج کی خبر ہے پاسپورٹ آفس کے باہر لوگوں کی لائنیں لگیں کہ پاسپورٹ بنایا جائے، ہم افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ علماء کی حکومت کو لوگ قبول نہیں کرتے. یہ بات انہیں سمجھنی چاہیے، نرمی کرنی پڑتی ہے. وہ فتح مکہ کا درس جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی ہی کو یاد رہا، قائد اعظم کو بھی یاد تھا. ویسے خود گئے تھے غفار خان کے پاس. مطلب یہ کہ غفار خان کے پاس انہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. ریفرینڈم تو وہ جیت چکے تھے، حکومت تو ان کی بننی تھی اور قائد اعظم کی تو اتنی دہشت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، ایسا رعب تھا. یہ مسلمانوں کو کچھ چیزیں بھول گئی ہیں. صلح حدیبیہ بھول گئی ہے، فتح مکہ. اصل میں سیرت پڑھتے نہیں. وہ کہنے لگے ایک دن قاضی حسین احمد صاحب نے، مرحوم نے اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑا سخت بیان دے دیا صلاح الدین صاحب کے خلاف کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے تحریک آزادی کشمیر سے. وہ بڑے جذباتی آدمی ہیں، وہ آپ دیدہ ہو گئے. مجھ سے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا، یعنی میں نے بے وفائی کی. جس آدمی کا خاندان مقبوضہ کشمیر میں ہمہ وقت ٹریول کرتا رہتا تھا، ہمہ وقت ایک جگہ پہ رہ سکتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کی جانیں خطرے میں تھیں. اور جو چیف کمانڈر تھے وہ جہاد جب ہو رہا تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں سے کسی نے سیرت نہیں پڑھی، غور نہیں کیا سیرت پر، ورنہ اتنا بے رحم کوئی نہیں ہو سکتا.